السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو آج کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اس لیے پورا اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، مجھے اکیلا جانے دو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن وہ شخص ضد پر اڑ گیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ایک شرط پر رکھوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ اس شخص نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص دونوں حضرات چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل کے اندر قیام فرمایا۔ آپ تھک چکے تھے، آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑایا تو دور میں ایک بستی نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تم جاؤ اس بستی میں اور جا کر کے کہنا کہ ہم دو آدمی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں مہمان کی حیثیت سے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی میں جا پہنچتا ہے اور جا کر کے ساری باتیں بتائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا۔ اس کے بعد بستی والوں نے اس شخص کو 3 روٹیاں دے دی۔ اب یہ شخص 3 روٹیاں لے کر کے وہاں سے چل دیا۔ راستے میں اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم 2 آدمی ہیں اور روٹیاں 3 ہیں، لہٰذا اگر آدھے آدھا تقسیم ہوا تو میرے حصے میں 1.5 روٹی آئے گی اور 1.5 روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، چلو 1 روٹی میں راستے میں کھا جاتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر کے کہہ دوں گا کہ 2 ہی روٹیاں ملی تھی، پھر اس کے اندر آدھا آدھا حصہ ملے گا، تو 1 روٹی حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور 1 روٹی مجھے دیں گے۔ الغرض وہ 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کر کے 2 روٹیاں پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بستی والوں نے کتنی روٹیاں دی تھی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت روٹیاں تو 2 ہی ملی تھی۔ الغرض اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آپ علیہ السلام کو ہرن نظر آیا۔ آپ نے ہرن کی طرف اشارہ کیا، وہ ہرن دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی رانیں کاٹی، اس کو بھون کر کے خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد ہرن کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور جا کر کے اپنے ریوڑ کے اندر مل گیا۔ اب وہ شخص تعجب میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ تم نے کیسے پہچانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اتنا بھی بدھو اور ناعقل ناسمجھ نہیں ہوں کہ میں اس بات کو نہ سمجھوں کہ ایک ہرن آپ کے حکم سے آ جاتا ہے، آپ ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کو زندہ کر کے اس کے ریوڑ میں بھیج دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کر سکتا، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ کے ولی مجھے مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت روٹیاں تو 2 ہی ملی تھی۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آگے آپ چل دیے۔ چلتے چلتے ایک ندی آ گئی اور ندی کے پار جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ دیکھو، میں جس راستے سے چلتا ہوں تم میرے پیچھے اپنا وہیں پر قدم رکھ کر کے میرے پیچھے آ جاؤ تاکہ ہم دونوں ندی کو پار کر جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، لیکن وہ شخص تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو کہیں ندی کے اندر ڈوب نہ جاؤں۔ وہ شخص کنارے پر کھڑا ہو کر کے منظر دیکھتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ وہ شخص ندی کے کنارے کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام پھر لوٹتے ہیں اور لوٹ کر کے
آپ نے سمجھایا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو، تم ڈوبو گے نہیں۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا، اور دونوں حضرات ندی کو سلامتی کے ساتھ جو ہے پار کر گئے۔ جب ندی پار ہو گئے تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ آپ واقعتاً آپ اللہ کے ولی ہیں، اب اس میں کچھ شک نہیں رہ جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم مجھے اللہ کا ولی مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ حضرت روٹیاں تو 2 ہی ملی تھی، تیسری روٹی کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے جو ہے ایک بھیانک جنگل میں پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ شخص جاہل تھا، جب اس نے سونے کی 3 اینٹیں دیکھی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور لالچ سما گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ ہم 2 آدمی ہیں اور اینٹیں 3 ہیں، تو آدھا مجھے ملے گا اور آدھا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جاہل شخص اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جاہل شخص پوچھنے لگا کہ حضرت 1 اینٹ تو آپ لیں گے، 1 اینٹ مجھے دیں گے، اس تیسری اینٹ کا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی آلہ بھی نہیں ہے کہ ہم تیسری اینٹ کو توڑ کر کے آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، لیکن اس جاہل سے رہا نہیں گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت اس تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری اینٹ جو ہے اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب جیسے یہ سننا تھا کہ وہ شخص جو اب تک تیسری روٹی کا انکار کر رہا تھا کہنے لگا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب سن لیا اور اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تینوں سونے کی اینٹیں جو ہے تم لے لو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اب یہ شخص بیٹھ کر کے سوچنے لگا کہ میں ان 3 اینٹوں کو کیسے لے جاؤں، کافی وزن ہے اس کے اندر، میں 2 ہی اٹھا سکتا ہوں۔ اسی کشمکش میں تھا کہ ادھر سے 3 ڈاکو گزرے، اور ان 3 ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور یہ تینوں اینٹیں جو ہے آپس میں ایک ایک کر کے تقسیم کر لیں گے۔ الغرض تینوں ڈاکو آئے اور جا کر کے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ تینوں ڈاکو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج بغیر محنت کے یہ جو ہے سونے کی اینٹیں مل گئی، چلو اس موقع پر جو ہے کچھ کھا پی لیتے ہیں اور یہیں سے گھر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ 2 ڈاکوؤں نے ایک ڈاکو کو کہا کہ تم بستی کے اندر جاؤ اور وہاں سے جا کر کے کچھ مٹھائی لے کر کے آؤ تاکہ ہم مٹھائی کھا لیں، اور کھانے کے بعد یہ اینٹیں آپس میں تقسیم ہو جائے گی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایک ڈاکو ان میں سے جو ہے مٹھائی لینے کے لیے قریب کے بستی میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مٹھائی لینے گیا تو ان 2 ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ کہیں ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم دونوں جو ہے یہ تینوں اینٹیں آپس میں تقسیم کر لیں، اور جب وہ شخص مٹھائی لے کر کے آئے تو ہم دونوں مل کر کے اس کو قتل کر دیں۔ یہ دونوں ڈاکوؤں نے آپس میں مشورہ کر لیا۔ ادھر جو ڈاکو مٹھائی لینے کے لیے گیا ہوا تھا اس نے دل کے اندر سوچا کہ اس مٹھائی کے اندر زہر ملا دیتے ہیں تاکہ جب وہ دونوں ڈاکو کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں جو ہے میری ہو جائیں گے۔ الغرض وہ تیسرا ڈاکو جب مٹھائی لے کر کے پہنچتا ہے تو ان 2 ڈاکوؤں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں ڈاکو وہ مٹھائی لے کر کے کھاتے ہیں تو یہ دونوں بھی مر جاتے ہیں، اس لیے کہ اس مٹھائی کے اندر جو ہے پہلے سے زہر ملا ہوا تھا۔ تو اب جو ہے یہ تینوں ڈاکو جو ہے مر چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ تینوں اینٹیں ویسے کہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اور 4 لاشیں گری ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبرت کا سانس لیا اور کہا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی انجام کرتی ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملا کہ حرص و لالچ انسان کو کیا سے کیا کروا دیتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے قتل و غارت، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب جو ہے اس دنیا کے خاطر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، عقلمند انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے، زیادہ جو ہے لالچ نہ کرے، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے زندگی گزارے۔ یہ دنیا تو جو ہے کٹ جاتی ہے، دنیا والے چلے جاتے ہیں، دنیا جو ہے رہ جاتی ہے۔ اس لیے جو لالچ کی بری صفت ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔